Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو ضرور کہیں گے کہ انہیں ایک غالب اور خبردار ذات نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے بارش نازل کی ایک مقدار میں، پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ شہروں کو زندہ کر دیا، ایسے تمہیں بھی اٹھایا جائے گا، جس نے ہر چیز کے تمام جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں میں اور چوپاؤں میں سے وہ چیزیں بنائی جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم اس کی پیٹھ پر جب سوار ہو جاؤ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اس وقت جب کہ تم اس پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ اور کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، یعنی تم یہ کہو کہ اس کی ذات پاک ہے جس نے ہمارے قابو میں یہ کر دیا، حالانکہ ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اور ہمیں پلٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ان لوگوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد بنا دی، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ سورہ زخرف ہے، اس کی ابتدائی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ نے پہلے تو کتاب مبین کی قسم کھائی، پھر اس کتاب کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اور یہ لوح محفوظ سے کتاب آئی ہے۔ یہ کتاب بہت ہی پاکیزہ اور مقدس ہے، علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اگر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اس کتاب کی تعلیمات سے، اس کے نصائح سے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اس اعتراض کی وجہ سے ہم اس کو نازل کرنا یا تمہارے پاس بھیجنا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ایک حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ بہت سے نبیوں کو اللہ نے بھیجا لیکن ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، اور پہلے لوگوں میں یہ مسئلہ چلی آ رہی ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت کی الوہیت اور اس کی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت اپنی قدرت کا ذکر فرماتا ہے تو وہاں پر تمام مخلوقات جن کو انسان اپنا معبود بنائے ہوئے ہوتا ہے ان سب کے بارے میں بھی ایک سوال ہوتا ہے
تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے، تو ضرور کہیں گے کہ غالب اور علم والی ذات نے پیدا کیے۔ جب آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی تو کوئی بھی انسان دنیا میں موجود نہیں تھا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام آسمان اور تمام زمین بنایا، اور زمین کو اللہ رب العزت نے رہنے کے قابل بنایا۔ کہیں پر یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے 6 دن میں آسمان و زمین پیدا کیے۔ اب اس میں آسمان 2 دن میں، زمین 2 دن میں، اور 2 دن میں گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے آرائش اور زیبائش وغیرہ وغیرہ، یا 2 دن میں آسمان و زمین پیدا کیے اور 4 دن میں اس کی زیبائش، آرائش اور رہنے کے قابل اللہ رب العزت نے اسے بنایا کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے قیامت تک، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں پر اس زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ یعنی غذا سے لے کر علاج کے تمام طور طریقے اور اس کے استعمال کے، سفر کے، چلنے پھرنے کے، دیگر تمام چیزوں کے جو برتنے کی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھ دی۔ پھر انسان کو عقل و شعور سے نوازا کہ وہ اپنے عقل کا استعمال کر کے ان کو اپنے استعمال میں لے۔ تو جب اللہ رب العزت نے تمام آسمان و زمین پیدا کیے تو ایک فطری بات ہے کہ اس وقت کوئی بھی انسان تھا ہی نہیں جس کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کی تخلیق اللہ رب العزت نے مٹی سے کی، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کی ہر جگہ سے مٹی لے کر آؤ، پوری زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہر جگہ سے مٹی لی، کالی بھی مٹی لی، سفید بھی مٹی لی، چکنی بھی مٹی لی، بھربھری بھی مٹی لی، ٹھوس بھی مٹی لی، کٹھور مٹی لی، سمجھ رہے نہیں، گرم بھی مٹی ہوئی اور نرم بھی مٹی ہوئی، وہ ساری مٹی جو ہو سکتی ہیں وہ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو جبریل علیہ السلام لے کر گئے، اللہ نے اس کے ذریعے انسان کو پیدا کیا۔ لہذا مٹی کی وہ تمام صفات انسان کے اندر اس کے ذہن میں پیدا ہو گئی۔ کسی کا ذہن بہت گرم، بہت سخت ہے، کسی کا بہت نرم ہے، کسی کا جو ہے درمیانہ ہے، کوئی بہت جلدی پگھل جاتا ہے اور کوئی جو ہے پگھلنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر طرح کی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، تو وہ صفات آدم علیہ السلام کے اندر آئی۔ آدم علیہ السلام سے ان کے تمام اولاد میں، ان کے نسل میں وہ صفات منتقل ہوتی چلی گئی، تا قیامت منتقل ہوتی رہے گی۔ وہی ہے ڈی این اے جو پایا جاتا ہے، وہی ہے ڈی این اے۔ بیٹے کے اندر بہت غصہ ہے، آپ اس کا ڈی این اے کرائیے تو معلوم ہوگا کہ باپ کے اندر یا ماں کے اندر بہت غصہ پایا جاتا ہے۔ بیٹے کے اندر کوئی نئی چیز کرنے کا وہ ہے، ہمیشہ وہ اس میں رہتا ہے، تو معلوم ہے آپ تحقیق کیجئے تو باپ بھی اسی راستے پر پہلے تھا، تو معلوم ہوا کہ ڈی این اے میں وہ چیز نظر آتی ہے۔ تو وہ نسل در نسل خون کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر وہ تمام صفات ودیعت فرما دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کی؟ تو فطری بات ہے، جن کو معبود مانتے ہیں، چاہے ہم مسلمانوں نے ماننا شروع کر دیا ہو، چاہے غیر مسلموں نے ماننا شروع کیا ہو، ہر ایک کی تخلیق زمین کے بننے کے بعد ہوئی، اور تمام انسانوں کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ رام بھی انہی میں سے، لکشمن بھی انہی میں سے، تمام دیوی دیوتا بھی انہی میں سے، سیتا بھی انہی میں سے ہیں، دیگر تمام جن کو بھی معبود مانا جائے وہ آخر کسی نہ کسی کی اولاد ہے یا نہیں؟ جب وہ اولاد ہے کسی کی تو اللہ رب العزت نے پہلے پوچھا کہ بتاؤ زمین و آسمان کس نے پیدا کی؟ ہر آدمی کہے گا کہ بھئی پیدا کرنے والا تو وہی ہے۔ جب اسی نے پیدا کیا
اور زمین کو رہنے کے قابل اسی نے تمہیں بنایا، تمہارے لیے بنایا، اور تم کو اس نے ہی زمین پر بسایا، تو تم خدا کیسے بن گئے؟ یا جن کو تم نے خدا مان لیا وہ خدا کیسے بن گئے؟ فطری بات۔ تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، ذرا ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے کہ بس اسی ذات نے جو غالب ہے، جو علم والا ہے، اور جس نے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، اور جس نے زمین میں راستے بنائے تاکہ ہم انسان جو ہے اس راستے پر چل سکیں اور جہاں بھی جانا چاہیں چل کر منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ اب یہ راستہ محلے گلیوں سے لے کر گاؤں اور تمام گاؤں سے جڑتے ہوئے قصبوں، دیہاتوں اور شہروں کو جوڑتے ہوئے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں یہ راستے پھیلتے چلے گئے۔ انسان انہی راستوں کے ذریعے جہاں چاہتا ہے، اپنی جس منزل پر چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے راستے بنا دیے، اب انسان نے راستے کا طریقہ اختیار کیا۔ کبھی انسان پیدل چلا کرتا تھا، پھر گھوڑوں کی سواری ہوئی، پھر اور جانوروں کی سواری ہوئی، پھر دیگر تمام جو کیا بولتے ہیں سواریاں بننا شروع ہوئیں اس کے ذریعے۔ آج انسان کے پاس سواری کے طور پر نہ جانے کیا کیا چیزیں موجود ہیں، ہر چیزیں موجود ہیں جو اللہ رب العزت نے چوپائے جانور سواری کے لیے پیدا کیے، اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ وغیرہ، ان پر بھی سواری ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر تمام چیزوں پر سواریاں ہو رہی ہیں۔ بیل وغیرہ اللہ رب العزت نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، لیکن ان کو جوتنے کے لیے اور کھیتوں کے کام کے لیے پیدا کیا، تو لیکن اس سے بھی سواری ہو رہی ہے۔ بھینس وغیرہ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے گویا کہ دودھ کے لیے اور گوشت کے لیے پیدا کیا، لیکن آج اس سے بھی سواری کا کام لیا جا رہا ہے، بار برداری کا کام لیا جا رہا ہے، ڈھونے کا کام لیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان نے اور بھی چیزوں کو لا کے اس سے سواری کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ساری سواریاں انسان نے اختیار کی، اور ان سواریوں کے ذریعے انسان راستہ اختیار کرتا ہے، اور اس راستے کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ ٹرینوں کا راستہ بالکل الگ، گاڑیوں کا راستہ الگ، پانی میں چلنے والے جہازوں کا راستہ الگ، اور ہوا میں اڑنے والی سواریوں کا راستہ الگ۔ یہ بھی ایک عجیب ہے کہ ہوا میں راستہ موجود نہیں ہے اور پانی میں راستہ موجود نہیں ہے۔ آگے آگے گاڑی جائے، سواری جائے، پیچھے راستہ مٹتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو وہ عقل دی کہ اسی راستے پر ہی وہ سفر کرتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت عقل دی، وہ اپنے کیمرے کے ذریعے، اپنے مشینوں اور آلوں کے ذریعے جب وہ اتنی اونچائی پر پہنچتا ہے کہ زمین اس کو دکھائی تک نہیں پڑتی ہے، بالکل دھندلا سا نظر آنے لگتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اس وقت انسان زمین کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور زمین سے اوپر کی بلندی کو بھی ناپ چکا ہوتا ہے کہ ہم کتنی بلندی پر چل رہے ہیں، اب کس راستے پر چل رہے ہیں اس کو یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہاں سے باقاعدہ پوری گائیڈنگ، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ راستہ دکھایا جاتا ہے۔ تو ان میں بھی جانے کا راستہ الگ ہوگا اور آنے کا راستہ الگ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے اگر آپ کو امریکہ جانا ہے، ایک فرض کیا گیا، تو اگر ادھر سے جو جہاز جائے گا وہ 50,000 فٹ کی بلندی پر جائے گا، تو ادھر سے جو جہاز آئے گا وہ 50,000 کی فٹ کی بلندی پر نہیں آئے گا، یا تو وہ 5-10 ہزار فٹ اوپر ہوگا یا وہ 5-10 ہزار فٹ نیچے ہوگا، ورنہ اگر وہ 50,000 فٹ کی بلندی پر ادھر سے بھی آئے گا تو یہ دونوں جہاز آپس میں کیا کریں گے؟ ٹکرا جائیں گے۔ تو دونوں کا راستہ وہی ہے، لیکن اوپر تلے ان کا راستہ بنا دیا گیا، ایک طرف سے ادھر سے جائے گا نیچے سے، تو ادھر سے آئے گا اوپر سے، راستہ بالکل وہی ہوگا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اتنا بالکل سیدھا راستہ ہوتا ہے کہ بس اوقات اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو آپ کو دو جہاز دکھائی پڑیں گے، ایک ادھر سے آ رہا ہے اور ایک ادھر سے جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے، بالکل سامنے سے ایسے نکلیں گے، بالکل ایک وقت ایسا ہے کہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر نظر آئیں گے۔ یہ ہم لوگوں نے تو ایک مرتبہ نہیں 4-5 سال مسلسل دیکھا ہے۔ لکھنؤ سے جو جہاز اڑتے ہیں
وہ ملیح آباد میں ایک گاؤں ہے کٹولی، وہاں پر ایک مدرسہ ہے، وہاں پر ہم پڑھایا کرتے تھے۔ تو گرمی کے موسم میں ہم لوگ چھت پر سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، گرمی میں چونکہ دیہاتوں میں لائٹ وائٹ نہیں ہوتی، تو ہم لوگ جب لیٹا کرتے تھے تو رات میں جب لیٹتے تھے تو اب رکھی بات ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو جہاز اڑتے ہوئے دکھائی پڑتے تھے، ایک آ رہا اور ایک جا رہا ہے بالکل اوپر تلے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ لڑ جائیں گے، لیکن کیا ہے، ایک آیا ادھر سے ایک ادھر سے گیا اور آرام سے نکل گئے۔ تو ان کے راستے بالکل الگ ہیں، پانی کے راستے بالکل الگ کیے گئے۔ تو اور اس کے بعد یہی نہیں، پہاڑوں میں بھی اللہ رب العزت نے راستے دیے، ہم نے گاڑیوں کا بھی راستہ بنایا ہے، ہم نے پیدل چلنے کا بھی راستہ بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک طرف آپ گاڑیوں کے ذریعے جائیں، ایک طرف آپ پیدل جائیں، تو معلوم ہوا کہ دونوں کی منزل اتنی قریب ہے کہ تقریباً برابر ہی پہنچیں گے، تقریباً برابر پہنچیں گے۔ کیونکہ اب آپ پہاڑ پر جب گاڑی سے جائیں گے تو رکھی بات ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، پھر اس سے تیسرے پہاڑ، پھر چوتھے پہاڑ، ایسے ہوتے ہوئے جیسے پہاڑ ہوگا اسی کو کاٹ کے راستہ بنایا جائے گا۔ اور پیدل میں کیا ہوا، اوپر سے نیچے اتر ہوئے آئے، اس کے بعد دوسری منزل پر ایسے چڑھ گئے، اس طرف نکل گئے، راستہ اسی جگہ پہنچ گئے، بالکل قریب ہوتا ہے۔ پیدل کا راستہ بالکل قریب اور اس کا راستہ بہت دور، کیونکہ اب پہاڑوں کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ اتنا اونچا پل نہیں بنایا جا سکتا کہ 3000 فٹ 4000 فٹ پلر بنا کر پھر ان پہاڑوں کے ایک دوسرے سے جوڑ کر راستہ بنائے، تو اس کے لیے وہ راستہ کنارے کنارے کا بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ راستے بنائے اللہ نے تاکہ تم راستے پر چل سکو۔ پھر فرمایا کہ اسی نے آسمان سے پانی بھی برسایا، اور پانی ایک مقدار میں برسایا، یہ نہیں کہ برسایا تو برساتا چلا جا رہا ہے، روک دیا تو ہمیشہ روک دیا، بارش نہیں ہو رہی۔ جب وہ جتنا مناسب سمجھتا ہے اتنا وہ برساتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماپ کر برسانا، یعنی محدود کر کے اس مناسب جتنی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، یہ اپنی اس کی مصلحت ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے ذریعے کیا ہے، مردہ جو شہر ہیں، جو آبادیاں ہیں، جہاں پر لوگ بسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو زندہ کرتا ہے، پھر وہاں پر چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ساری چیزیں انسان پھر کھانے لگتا ہے، پیدا اگانے لگتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک تخرجون، اس بات کو یاد رکھنا، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہم پیدا کر رہے ہیں، اس چیز سے عبرت حاصل کر لو، کیونکہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم تمہیں بھی ایسے ہی بارش کے ذریعے دوبارہ اٹھائیں گے۔ آج ہم نے تم کو ایک پانی سے گندے قطرے سے ہم نے تم کو پیدا کیا، کل بھی تم کو پانی کے ذریعے ہی پیدا کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے تمہارے مرنے کے بعد، مٹی میں سڑ گل جانے کے بعد۔ اسی نے تمام قسم کے جوڑے بنائے، ایک تو تمام جوڑے بنائے، دوسرے کے تمام قسم کے جوڑے بنائے، تمام مخلوقات جن کے اندر ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف ان کے اندر جاذبیت اور کشش ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت نے نر اور مادے میں رکھا۔ تو نر اور مادے کے طور پر جتنی مخلوق ہیں جن کے اندر روح موجود ہے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا جوڑا کے طور پر، اور جو بے جان ہے اللہ نے ان کے بھی جوڑے پیدا کیے، اللہ نے ان کے بھی جوڑے پیدا کیے۔ اور پھر اس کے بعد وہ چیز جن کا جوڑا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ مثال کے طور پر آسمان، اب آسمان ہے تو اس کا کوئی جوڑا تو ہے نہیں، مقابل میں زمین، تو آسمان اور زمین۔ روشنی، اب اس کا کوئی جوڑا تو نہیں ہے، اب اس کا اپوزٹ مقابلہ ہے، میں جو چیز ہوگی آمنے سامنے، وہ ہے اندھیرا، تو اللہ نے اس کے ذریعے تو ان کو بھی گوئے ایک طور پر جوڑا کے طور پر بنا دیا۔ تو یہ مختلف اعتبار سے اللہ نے پیدا کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اسی نے تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور چوپایوں میں سے سواریاں بنائی۔ بڑے بڑے جہاز اور شپ جو چلتے ہیں سمندر میں، آج دیکھیے کیا بولتے ہیں کہ چائنا جو ہے تائیوان پر ناراض چل رہا ہے، حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو کیا ہے کہ کشتیاں جو اس کی بڑی بڑی ہیں، بڑے بڑے جو شپ جہاز ہیں جو وہ کہلاتے ہیں، جو توپ کیا کہلاتے ہیں، تو وہ سب جو ہیں ان کا استعمال لانے جا رہے ہیں، اور کیا بولتے ہیں کہ ان کو جو ہے سمندروں میں انہوں نے دوڑا دیا کہ اس پر ہم اپنے ہتھیار رکھ کر جو ہے اس کا حملہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر سواریاں تو ہیں، باربرداری کے بھی جہاز موجود ہیں جن کے ذریعے، جس کو ہم لوگ کارگو وغیرہ بھی بولتے ہیں، جو جہاز وغیرہ ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ سامان لے جانے والے جہاز بھی موجود ہیں، پیٹرول اور ڈیزل لے جانے والے بھی جہاز موجود ہیں، اور سواریاں لے جانے والے بھی جہاز موجود ہیں، وغیرہ وغیرہ سب موجود ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے یہ تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم اس کی کشتی اس کے پشت پر یعنی جہاز پر تم آرام سے بیٹھ جاؤ، یا چوپائے کی پشت پر پیٹھ پر تم آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد کرو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ کہ اللہ نے کیسی قدرت اس میں دکھائی کہ آج پانی پر کوئی چیز رک نہیں سکتی، پانی پر کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، اس کی سطح پر کوئی چیز باقی رہ نہیں سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی عقل سے نوازا کہ ہم نے بڑے بڑے جہازوں کو پانی کی سطح پر باقی رکھا، اور وہ ہم کو لے کر ٹنوں ہزاروں ٹنوں وزن لے کر جو ہے آرام سے وہ سمندر میں سفر کر رہے ہیں، ایسے سمندر میں جس میں ہر وقت پانی میں بہوچال اور اتھل پتھل موجود ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تم جو ہے اس کی پشت پر سوار ہو جاؤ اور پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم اس پر بیٹھ جاؤ، اور کہو ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمارے قابو میں یہ چیز کر دی، حالانکہ ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے اور ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ گویا کہ اس پر بیٹھ کر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یاد کرو اپنی نعمت، اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم کو عطا کی ہے، اور اس کے بعد پھر ساتھ میں بھی یاد کرو کہ ایک دن تم کو بھی پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ جیسے سواریاں جاتی ہیں اور پلٹ کر پھر اپنے جگہ آ جاتی ہیں، انڈیا کا جہاز چاہے جس ملک میں جائے گا پلٹ کر پھر انڈیا آئے گا، امریکہ کا جہاز چاہے جس ملک جائے گا پلٹ کر اپنے ملک میں آئے گا، یہاں کی گاڑی جس ملک میں جائے گی وہاں سے پلٹ کر واپس آئے گی، آپ اپنے گھر سے چاہے جہاں نکل کر جائیں پلٹ کر اپنے گھر واپس آئیں گے۔ ویسے ہی یاد رکھیے گا ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور پلٹا کر تم کو اسی مٹی میں لے آئیں گے، اور پھر ہم نے تم کو کائنات کی طرف سے وجود بخشا ہے، اپنی طرف سے وجود بخشا ہے، اور جنت میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اس مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں گویا رکھا اور فرمایا کہ ہم نے وہاں سے تم کو بھیجا تو تم کو پلٹ کر وہیں پر واپس آنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمام سواریوں پر بیٹھو تو اس بات کو یاد رکھنا کہ تم کو بھی پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی ہیں، اس کے لیے جز بنا دیے ہیں، حالانکہ اللہ کے کوئی بیٹی اور بیٹا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد بھی انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کے مثل دوسروں کو قرار دے دیتا ہے، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو ناشکرے ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ آگے پھر آئے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔